باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ قرآن پاک میں یہ ارشاد بڑا واضح ہے کہ انسان کو مدد کے لیے پکار صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں ان انبیاء کا ذکر ہوا جو مصائب میں اور مشکلات میں اور دکھوں میں گھرے، انہوں نے مصیبتوں میں اللہ ہی کو پکارا۔ از آدم تا امام الانبیاء، اس کی تفصیلات اس لیے ذکر نہیں کروں گا کہ یہ بالکل واضح مسئلہ ہے۔ قرآن پاک نے غیر اللہ کو پکارنے سے بھی روکا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ میرے سوا غائبانہ طور پر کسی کو مت پکارو،
نہ کوئی پکاریں سننے والا ہے اور نہ کوئی تمہاری حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگان دین کو مصائب میں گھر کے پکارتے ہیں، ان سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کے وسیلے سے اور ان کے توسل سے دعا مانگتے ہیں، یعنی ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں مگر ان بزرگوں کے وسیلے اور توسل سے۔ اس کے لیے وہ دو آیتیں قرآن پاک سے پیش کرتے ہیں۔ کچھ تو ان کے عقلی دلیلیں ہیں، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے آفیسر کو ملنا ہو تو چپڑاسیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور دو قرآن پاک سے وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں جس میں وسیلے کا لفظ موجود ہے۔ ایک ہے یہی سورۃ مائدہ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور دوسری آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56، یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب۔ چونکہ ان دو آیتوں میں وسیلے کا ذکر بھی ہے اور یہ بھی ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، ڈھونڈو اللہ کی طرف وسیلہ، مشکل اور پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے عربی وسیلہ کو اردو کے ہم معنی سمجھ لیا، جہاں سے خرابی شروع ہوئی۔ اردو میں وسیلہ ہے ذریعہ، جیسے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی اور بڑے آفیسر کو ملنے کے لیے سفارش۔ اگرچہ عربی کا جو وسیلہ ہے اس کا مفہوم بھی قریب قریب اس کے ہوگا، لیکن اس کا مطلب اور ہوگا جو میں عرض کرتا ہوں۔
وسیلے کا لغوی معنی ہے قرب، تقرب، نزدیکی۔ یہ وسیلے کا لغوی معنی ہے۔ ہر وہ کام جو قرب کا ذریعہ بنے، ہر وہ فعل جو قرب اور نزدیکی کا ذریعہ بنے۔ کس نے لکھا؟ المنجد، قاموس، تاج العروس، امام راغب کی مفردات، ابن منظور افریقی کی لسان العرب، جوہری کی سیاح۔ وسیلہ بمعنی قرب، وسیلہ بمعنی نزدیکی، وسیلہ بمعنی تقرب۔ وہ کام جو کام قرب کا ذریعہ بنے۔ اصطلاحی معنی، شرعی معنی وسیلے کا کیا ہوگا؟ ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے، ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ ایمان قبول کر کے اللہ کے قریب ہونا، اعمال صالحہ کر کے اللہ کے قریب ہونا، تقوی اختیار کر کے اللہ کے قریب ہونا، جہاد فی سبیل اللہ کر کے اللہ کے قریب ہونا، نماز پڑھ کے، نوافل پڑھ کے اللہ کے قریب ہونا، یہ ہے وسیلے کا شرعی اور اصطلاحی معنی۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ کس نے لکھا جی؟ ابن کثیر نے، مظہری نے، روح المعانی نے، روح البیان نے، رازی نے، کشاف نے، ابن جریر نے۔ ذرا نیچے آئیے، معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نے، معارف القرآن میں حضرت مولانا ادریس کاندلوی نے، تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی نے، بیان القرآن میں مولانا اشرف علی تھانوی نے، تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے، اور ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ نے۔ یہی معنی لکھا ہے وسیلے کا، جو معنی میں نے آپ کو لکھوایا اور جس کا ذکر میں نے کیا۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، اللہ کی نزدیکی تلاش کرنا، کہ میں کسی طریقے سے اللہ کا محبوب بن جاؤں، مقرب بن جاؤں، پیارا بن جاؤں، اللہ کے نزدیک ہو جاؤں، قریب ہو جاؤں۔ کس کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے۔ اب آئیے
उन आयतों को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इससे वो वसीला साबित हो रहा है जिस वसीले का तसव्वुर कब्र परस्तों के ज़हन में, कि बुजुर्ग को कहना कि बाबा मेरी बात अल्लाह तक पहुंचा, या उसके जरिए अल्लाह तक पहुंचना, या अपनी दुआ में कहना नबी पाक के वास्ते और वसीले से, या फलां बुजुर्ग के वसीले और वास्ते से मेरी दुआ को कबूल कर। क्या यही माना है वसीले का, या वो माना है जो मैंने अर्ज किया है? पहले हम सूरत मायदा को देखते हैं, इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, तवज्जो पूरी रहेगी। मैं ये सारी वसीले की बहस में इस आयत का तर्जुमा मैंने किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, दिल में मेरा खौफ पैदा करो। वब्तगू इलैहिल वसीला, और तलाश करो अल्लाह की तरफ कुर्ब, तलाश करो अल्लाह की तरफ नजदीकी। वजाहिदू फी सबीलिही, और जिहाद करो अल्लाह के रस्ते में। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। वब्तगू इलैहिल वसीला से पहले इत्तकुल्लाह, और वब्तगू इलैहिल वसीला के बाद जाहिदू फी सबीलिही। इसका मतलब ये हुआ कि तकवा इख्तियार करके और मेरे रस्ते में जिहाद करके, इन दोनों जरियों के साथ मेरा कुर्ब तलाश। आयत को तो बिल्कुल मफहूम आसान सा था, लेकिन ये वसीला थोड़ा जिया औखा। इसमें जिहाद करना पड़ता है, इसमें तहज्जुद पढ़नी पड़ती, इसमें अल्लाह की नाफरमानियों से बचना पड़ता है। तकवे का यही माना है ना कि अल्लाह की नाफरमानियां ना करें। इसमें अवामिर पे अमल करना पड़ता है, नवाही से रुकना पड़ता है, तकवा इख्तियार करना पड़ता है, अल्लाह की इताअत और अल्लाह के नबी की इताअत करनी पड़ती है। ये वसीला थोड़ा सा मुश्किल है और वो वसीला थोड़ा सा आसान है। नबी पाक के वसीले से दुआ मांग रहा हूं। अब आपको बात समझ आ गई? वसीला का इस्तिलाही माना क्या है? ईमान और आमाले सालेहा के जरिए अल्लाह का कुर्ब तलाश करना। जरा दूसरी आयत देखें, वहां एक आपको बड़ा अजीब माना लिखवा दूंगा। सूरत बनी इसराइल है जी, आयत नंबर है 56। कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकून कश्फ़ ज़ुर्रि अन्कुम वला तहवीला। मेरे प्यारे पैगंबर ऐलान कीजिए, ओए मुशरिकीन और गैरुल्लाह को पुकारने वालों, पुकारो उनको, बुलाओ उनको जिनको तुमने गुमान कर रखा है। मिन दूनिही, अल्लाह के सिवा। ये दाता हैं, गंज बख्श हैं, खोटी किस्मतें खरी कर देते हैं, औलाद देते हैं, बीमारियों से शिफाएं देते हैं, जिनके मुतालिक तुम गुमान बांधते रहते हो। बुलाओ उनको। फला यमलिकून, पस वो मालिक नहीं है, कश्फ़ ज़ुर्रि अन्कुम, तुमसे तकलीफ को खोलने के, वला तहवीला, और न उसके बदलने के। न वो तकलीफ हटा सकते हैं, न उसको बदल सकते हैं, उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। उलाइकल्लज़ीना यदऊन, वो लोग जिनको ये पुकारते हैं, जिनको ये मुशरिक पुकार रहे हैं, जिनकी ये पुकारें कर रहे हैं, वो खुद क्या हैं? यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीला, वो खुद तलाश कर रहे हैं अपने रब की तरफ कुर्ब।
وہ خود تلاش کر رہے ہیں، ان کے معبود جن کی یہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں وہ خود تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کا قرب، نزدیکی، ایہم اقربو، کہ کون ان میں سے اقربو رب کے زیادہ قریب ہے۔ وہ محنت کرتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ اعمال کیا کرتے تھے، وہ محنت کرتے تھے ہمیں راضی کرنے کے لیے، وہ ہمارا قرب تلاش کیا کرتے تھے، اور وہ محنت میں تھے کہ کون رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ تو خود امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس کی پکڑ سے، عذاب سے۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، واقعی تیرے رب کا جو عذاب ہے وہ ڈرنے کی چیز ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں جن کو میرے سوا تم پکار رہے ہو، جن کو میرے سوا تم پکار رہے ہو، ان کی اپنی حالت دیکھو، ان کی اپنی حالت دیکھو۔ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اللہ کی نزدیکی کے تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے بڑھ کے نیکیوں میں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مشرکین جنات کو پوجتے تھے نا، تو وہ جنات مسلمان ہو گئے، وہ جنات تو ہو گئے مومن، انہیں نہیں پتا تھا یہ ان کی پکاریں کر رہے ہیں، ان جنات کی، جس طرح پہلے کیا کرتے تھے، ان کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں، پکارے کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جن کی پکارے تم کر رہے ہو نا وہ خود مومن ہو گئے اور اعمال کے ذریعے میرا قرب تلاش کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت صاحب کے ایک شاگرد ہوئے، اتنے معروف نہیں ہوئے، مولانا محمد زمان صاحب سنگ والا، انہوں نے سورت فاتحہ کی تفسیر لکھی، چھپ جائے گی انشاءاللہ، ان قریب وہ شائع ہو رہی ہے۔ اس پر انہوں نے وسیلے کی بحث کی، بہت خوبصورت، بہت زبردست، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر انہوں نے وسیلے کی بحث کی۔ وہ یہاں ایک اشکال پیش کرتے ہیں، پھر وہ ایک ترجمہ کرتے ہیں ابن عباس کا، بس وہ ترجمہ کر لیا جائے، رول معانی کے حوالے سے وہ ترجمہ کرتے ہیں، وہ ترجمہ کر لیا جائے تو مسئلہ ہی سارا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا قرب کہ کون ان میں زیادہ قریب ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے، قرب تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں زیادہ قریب ہے، تو قرب بھی تلاش کر رہے ہیں اور کون ان میں زیادہ قریب ہے، یہ تو پھر وہی قرب کا تکرار آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے وسیلے کا ایک معنی کیا ہے جس کو رول معنی نے نقل کیا، الوسیلہ الحاجہ، الوسیلہ الحاجت، حاجت، ضرورت۔ جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنی حاجتیں رب سے مانگا کرتے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اسی سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو۔ ابن عباس کا معنی رول معانی کا حوالہ انہوں نے پیش کیا جی۔ یہ تو میں نے دو آیتوں کا مفہوم وسیلے کا لغوی اور شرعی معنی کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جی۔ توسل کی تقریباً 4 قسمیں ہیں جی، 4 اقسام میں ہم وسیلے کو اور توسل کو پیش کر سکتے ہیں، جن میں 3 قسمیں جائز ہیں جی،
اور چوتھی غلط، ناجائز اور حرام ہے، اور بعض اوقات وہ شرک تک بھی پہنچ جائے گی جی۔ چار وسیلے کی چار اقسام: التوسل بالاسماء الحسنى، التوسل بالاسماء الحسنى، اللہ کے ناموں کے ذریعے اور اللہ کی صفتوں کے ذریعے توسل حاصل کرنا۔ مولا تجھے رحمان ہونے کا واسطہ ہے، مولا تجھے رحیم ہونے کا واسطہ ہے، مولا تجھے غفار ہونے کا واسطہ ہے، یہ جائز ہے۔ التوسل بالاسماء